بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو عمران خان کے وکیل ہیں بیرسٹر ظفر علی، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو بھی یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کی حکومت بنائی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان نے واشگاف الفاظ میں انہیں ہدایات جاری کی ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ پہلے جس حکومت کے ساتھ اگر وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ عوام کے نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور یہ مشروط کیا جائے کہ تمام جتنے بھی متنازع حلقے ہیں جن جن کے اوپر تحفظات ہیں یا جن کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے، جہاں پہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، جیت کو ہار میں بدلا گیا، جب تک ان حلقوں کے آڈٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آئی ایم ایف کوئی نیا معاہدہ پاکستان کے ساتھ نہ کرے۔ ہماری جو معاشی پوزیشن ہے وہ اس وقت اس قدر خراب ہے کہ ویسے ہی انٹرنیشنل جتنے بھی ڈونر ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے، وہ ویسے بھی بڑے خائف ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں وہ کسی قسم کی فائنینشیل ڈیل کرنے کو جو ہے وہ قطعاً تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ اگلے ایک ہفتے کے اندر اسٹیبل ہو رہی ہے، اس کے اندر وہی پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی، سیم وہی حکومت ہے، صرف اس میں سے مائنس جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی تمام وہی پولیٹیکل انجینئر سسٹم ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم، یہ پہلے بھی اتحادی تھے اور اب بھی یہ اتحادی ہیں، اور یہی جو ہے وہ مرکز کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر یہ ریفارم کر رہی ہیں، تینوں پارٹیاں جو ہے وہ مل کے حکومت بنا رہی ہیں۔ تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اور خصوصی طور پہ وفاقی حکومت کے سامنے تو پہاڑ جتنے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کی قسط ہم نے مارچ میں ادا کرنی ہے، جو بہت مشکل ٹاسک ہے۔ ہماری پہلی جو نگران ہیں انہوں نے بھی صحیح عوام کا برکس نکالا ہے، حالانکہ نگرانوں کو یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی کریں، کیونکہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں اس نگران گورنمنٹ میں ہوئی جو 90 دن کے لیے آئے تھے اور 190 دن لگا کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اور عوام کے اوپر بجلی، پٹرول، اس کے بعد گیس کے بم گرائے گئے، اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان اس وقت برپا ہے۔ اس وقت عام آدمی بجلی کے بل کے بعد گیس کا بل اٹھائے وہ تڑپ رہا ہے اور وہ للکار رہا ہے کہ میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس مہینے جو بل آئے ہیں وہ جس گھر کا بل پہلے 300-400 روپے آتا تھا، اس کا بل 25-25 30-30 ہزار آیا، اور جس کا پہلے بل 1000-2000 کا آتا تھا اس کا بل لاکھوں میں چلا گیا ہے۔ اتنا شدید عوام جو ہے وہ غصے میں ہے، اور عوام نے اپنا غصہ 8 فروری کو ووٹ کی صورت میں نکالا بھی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ مقتدر حلقوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے انہی کو لانا ہے جو عوام کا صحیح معنوں میں خون نہ توڑے۔ یہ جو ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ بننے والی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے کہ عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گا۔ رمضان شریف سر پہ ہے، اس سے پہلے ابھی حالیہ اسی ہفتے میں گزشتہ جو ہفتہ گزر چکا ہے اس کے اندر گیس کی قیمت میں 67% اضافہ کیا گیا، اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں بھی 7 روپے یونٹ جو ہے 4 دن پہلے وہ بڑھا دیا گیا۔ اب جو بل آنے والے ہیں مارچ میں، وہ عوام کے اوپر سمجھ لو کہ ایک قیامت خیز مناظر ہوں گے کہ لوگ کیسے بل ادا کریں گے، کیونکہ آگے جو ہے وہ لوگوں نے روزے بھی رکھنے ہیں اور رمضان کے لیے بھی خرچ جو ہے وہ کرنا ہوگا، تو عوام کیسے مینج کریں گے۔ اس وقت سب سے بڑا عوام کو مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ یہ حکومت کیسے اس مہنگائی کو روک سکتی ہے، یہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ لگ نہیں رہا ہے جیسے حالات جا رہے ہیں کہ یہ کسی چیز کو کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ کمزور جمہوریت جو ہے وہ اس کی صورت میں کبھی بھی آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، عوام کو ریلیف دینے کے فیصلے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر آئی ایم ایف کے آگے لیٹیں گے تو مزید آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو دبائے گا، اور آئی ایم ایف کا جو ایک ایگزیکٹو ممبر ہے اس کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی بھی
کسی بھی پاکستانی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ وہ عوام کے یوٹیلٹی بلز پہ جو ہے وہ ٹیکس لگائیں. انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ مراد یافتہ طبقہ، سرمایہ دار، جاگیردار اور یہ جتنے بڑے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ ٹیکس لگائیں. یہ ان کے بجائے ان کی جو عیاشی ہے اس کو ختم کرے. اس کو ختم کرنے کے بجائے یہ عام آدمی کی جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، اور یوٹیلٹیز بلز پہ ٹیکس لگا کے عوام کو جو ہے وہ مزید پریشانی سے دوچار کرتے ہیں. اب آئی ایم ایف نے جو اگلا قسط دینی ہوگی پاکستان کو قرض کی صورت میں، اس کی شرائط مزید کڑی ہوں، اور اگر وہ یہ لینے میں کامیاب ہو گئے تو عوام کا کچھ نہیں بچے گا. اب یہاں پہ صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، بلکہ پوری قوم کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب اور شریف خاندان نے اس ملک سے اربوں خربوں جو باہر لے کر گئے ہیں، وہ ان میں سے آدھے پیسے کم از کم پاکستان کو دے دیں، بجائے آئی ایم ایف کے آگے کشکور اٹھا کے پھرنے کے. بجائے باقی جو ہے فنڈنگ ایجنسیاں یا باقی ممالک وہ بھی تنگ آ گئے ہیں ہمیں جو ہے وہ بھیک دے دے کے. اب وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ بھیک مانگنا ان کا پیشہ بن چکا ہے. اب وہ بھی ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ دوسرے عرب ممالک ہوں، اور چاہے وہ چائنا ہو. یہ بھیک کے بجائے ٹریڈ کے اوپر زور دے، اور اپنا کاروبار جو انہوں نے باہر امپائر کھڑی کی ہوئی ہیں یورپ کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر، وہ اسی میں سے کچھ نکال کے اس عوام کے اوپر ترس کھائیں، اس عوام کے اوپر لگائیں، تو شاید عوام کے اندر ان کے لیے کچھ ہمدردی پیدا ہو جائے. کیونکہ عوام کے اندر تو اس وقت سخت غصہ ہے کہ یہ لوگ باریاں لے کر آتے ہیں، اور اب باری کی بجائے یہ مل کے اس ملک کے عوام کو لوٹنے کے لیے پھر آتے ہیں. کیونکہ ان سے جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو یہ کہاں سے خرچے پورے ہوں گے، اور یہ حکومت عیاشیاں ایک بڑی ظفر موج تیار ہونے والی ہے مزید وزراء کی، مشیروں کی، کیونکہ سب کو خوش کرنا ہوگا. تو یہ خوش کرنے والا معاملہ جو ہے یہ جب تک ختم نہیں کیا جائے گا تب تک عوام کو ریلیف نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے. اب یہ بڑا امتحان ہے شہباز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری کا کہ وہ ان تمام چیزوں کو کیسے مینج کریں گے. وہ آئی ایم ایف سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے، وہ عوام کو جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کیسے سستی فراہم کریں گے، وہ عوام کو یوٹیلٹی بلز جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس الیکشن کمپین کے دوران کہ ہم 300 یونٹ تک جناب بجلی فری دیں گے، ریلیف دیں گے، وہ کیسے کریں گے. یہ میکنزم اب ان کو اوپن کرنا ہوگا، اور یہ واضح طور پہ اس کے اوپر ٹھوس جو ہے وہ اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے. یہ صرف اب خوش کن نعروں سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ عوام اب نعرے سننے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ جینوئن طریقے سے ہمارے مسائل حل کیے جائیں. حکومت مسائل حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے اور ایک واضح ایجنڈا دیں، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3، کہ اس پبلک کو کیسے وہ موجودہ مشکلات سے نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا.